السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو افعال کے استعمال سے متعلق چند باتیں بتائی تھی۔ آج ہم فعل کی 5ویں قسم فعل امر کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے می اور ہمی میں ذرا فرق سمجھ لیجئے۔ ہمی اور می یہ عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کبھی کبھار فرق بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمی جو ہے وہ دوام اور استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور می مطلق کے لیے، اطلاق کے لیے، اس میں یعنی دوام اور استمرار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اور می استعمال ہوتا ہے حال میں اور ماضی استمراری میں۔ اب حال میں اس کا دوام کے ساتھ ترجمہ کس طرح ہوگا؟ حال میں ہمی کند کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمی کند کر رہا ہے۔ اور ماضی استمراری میں ہمی کرد کر رہا تھا۔ اسی طرح می کا ترجمہ حال میں می کند کرتا ہے مطلق، اس میں استمرار کی قید نہیں ہے، اس میں استمرار کی قید نہیں ہے۔ می کند کرتا ہے، ماضی استمراری می کرد کرتا تھا۔ تو یہ چھوٹا سا فرق تھا می اور ہمی کے درمیان۔ عام طور پہ یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس میں فرق بھی کیا جاتا ہے، یہ آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فعل امر۔ امر کا مطلب ہے کسی کام کا حکم کرنا، ٹھیک ہے، لفظی معنی۔ اور امر کی پھر 2 قسمیں ہیں، امر مطلق اور امر دوامی۔ امر مطلق وہ فعل ہے جس فعل کے ذریعے مستقبل میں کسی کام کو طلب کیا جائے، جیسے کن، کر تو، ایک شخص۔ امر مطلق بنانے کا طریقہ دیکھ لیں۔ امر مطلق بنانے کا طریقہ، امر مطلق بنتا ہے مضارع مطلق سے۔ مضارع مطلق بنانے کا طریقہ ہم نے آپ حضرات کو مضارع مطلق میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مضارع مطلق کا جو واحد حاضر ہے، مضارع مطلق کا واحد حاضر ہے، ہم نے کردن مصدر سے لیا، کردن مصدر سے، وہ ہے کنی، ٹھیک ہے؟ جو واحد حاضر ہے اس کے آخر سے یا کو گرا دیں، ٹھیک ہے؟ یا کو گرا کر آخری حرفوں کو ساکن کر دیں، تو یہ امر مطلق کا صیغہ واحد حاضر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب امر مطلق کا صیغہ جمع حاضر بنانے کے لیے اسی کے آخر میں، واحد حاضر کے آخر میں آپ حضرات جمع کی علامت لگائیں گے۔ تو جمع کی علامت ہم نے آپ کو بتائی تھی، یہ اور دال، کن، کر تو، کنید، کرو تم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے جو باقی صیغے ہیں، امر مطلق کے باقی صیغے، وہ بعینی ہی وہی ہیں جو مضارع مطلق کے ہیں۔ امر مطلق کے باقی صیغے بعینی ہی وہی ہیں جو مضارع مطلق کے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کے شروع میں باید کے یا لازم کے لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حاضر کے صیغے ہو گئے، واحد حاضر اور جمع حاضر۔ اب واحد غائب اور جمع غائب دیکھ لیں۔ واحد غائب، باید کے بکند یا لازم کے بکند، چاہیے کہ وہ کرے یا لازم ہے کہ وہ کرے۔ باید کے بکنند یا لازم کے بکنند، چاہیے کہ وہ کرے یا لازم ہے کہ وہ کرے۔ اور باقی متکلم کے 2 صیغے، باید کے بکنم یا لازم کے بکنم، چاہیے کہ میں کروں یا لازم ہے کہ میں کروں، یا لازم ہے کہ میں کروں۔ باید کے بکنیم یا لازم کے بکنیم،
چاہیے کہ ہم کریں یا لازم ہے کہ ہم کریں. بہت ہی آسان ہے. اب امر سے متعلق چند غور طلب باتیں دیکھ لیجئے. امر پر اکثر با زائدہ آتی ہے، اکثر با زائدہ آتی ہے. اس با زائدہ کا ایک مختصر قاعدہ سن لیجئے کہ با زائدہ کے بعد والا حرف اگر مضموم ہوگا تو با زائدہ بھی مضموم ہوگی. جیسے گو سے گوگو، ٹھیک ہے، گفتن سے امر. با زائدہ کے بعد والا حرف اگر مضموم ہوگا تو با زائدہ بھی مضموم ہی ہوگی، اور اگر با زائدہ کے بعد والا حرف مکسور یا مفتوح ہوگا تو با زائدہ مکسور ہوگی. جیسے بیاید، یہ بعد والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے تو یہ با مکسور ہے. یہ با زائدہ سے بعد والا حرف مکسور ہے تو با بھی مکسور ہے. اچھا، اسی طرح امر کے شروع میں اگر الف ہو، اس الف کو ہم یا سے بدل دیں گے، پھر اس کے شروع میں ہم با زائدہ لگا دیں گے. جیسے افشر سے بیفشر، افشردن مطلب نچوڑنا، ٹھیک ہے. اگر امر میں مد ہو تو مد کو ہٹا کر شروع میں یا لگا کر پھر ہم با زائدہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ماضی مطلق کے شروع میں باید لگا دینے سے بھی امر مطلق بن جاتا ہے. جیسے باید کرد، چاہیے کہ کرے، چاہیے کہ کرے وہ، ٹھیک ہے. باید کردند، چاہیے کہ کرے وہ، ٹھیک ہے. یہ تو تھا ہمارا امر مطلق. اب اگلا ہمارا ہے امر دوامی، امر کی دوسری قسم. تعریف بالکل وہی ہے، تھوڑا سا فرق. جس فعل کے ذریعے مستقبل میں دوام اور استمرار کے ساتھ، یہاں دوام اور استمرار کی قید لگا دیں گے تو پھر امر دوامی بن جائے گا. دوام اور استمرار کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے تو پھر اس کو امر دوامی کہتے ہیں. جس طرح امر مطلق مضارع مطلق سے بن رہا تھا، امر مطلق مضارع مطلق سے بن رہا تھا، بالکل اسی طرح امر دوامی مضارع دوامی سے بنے گا. ہے نا آسان بات؟ ٹھیک ہے. ایک بار پھر سن لیں کہ امر مطلق بنتا ہے مضارع مطلق سے اور امر دوامی بنتا ہے مضارع دوامی سے. وہی تبدیلی کرنی پڑتی ہے امر مضارع دوامی میں جو ہم نے مضارع مطلق میں کی تھی امر مطلق بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں، ہم نے بنانا ہے مضارع دوامی کا صیغہ واحد حاضر، ٹھیک ہے. می کردہ باشی، یہ مضارع دوامی ہے. می کردہ باشی تھا تو آخر میں یا کو ہٹا کر ہم نے اس کو آخری حرف کو ساکن کر دیا تو ہو گیا یہ می کردہ باش. ہے نا آسان بات؟ اسی طرح جب ہم جمع بنائیں گے وہی جمع کی علامت لگائیں گے. یہاں بھی دیکھیں ہم نے یا کو ہٹا دیا تھا، باقی صیغہ وہی ہے. یہ یہاں پہ جمع کی علامت لگائیں گے. می کردہ باش، کرتا رہ، می کردہ باش تو کرتا رہ. اور اسی طرح جمع حاضر بنانے کے لیے ہم جمع حاضر کی علامت اس کے آخر میں لگائیں گے. می کردہ باشے، تم کرتے رہو، حکم کرتے رہو تم. اچھا، غائب کے بھی پھر وہی صیغے، وہی طریقہ، بس شروع میں باید کے لگا دیں، ٹھیک ہے. می کردہ باشد، می کردہ باشند. باید کے می کردہ باشد یا لازم کے می کردہ باشد. چاہیے کہ وہ کرتا رہے، چاہیے کہ وہ کرتے رہیں، یا لازم ہے کہ وہ کرتے رہیں. متکلم دیکھ لیں، باید کے می کردہ باشم یا لازم کے می کردہ باشم. چاہیے کہ یا لازم ہے کہ میں کرتا رہوں. باید کے می کردہ باشیم یا لازم کے می کردہ باشیم. چاہیے کہ ہم کرتے رہیں یا لازم ہے کہ ہم کرتے رہیں.
اور امر مطلق پر می بڑھانے سے بھی امر دوامی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھ لیں کہ امر مطلق پر می بڑھانے سے بھی امر دوامی بن جاتا ہے. جیسے کن می کن، تو کرتا رہے، می کنے تم کرتے رہو، ترجمہ وہی رہے گا. می کنند کند، می کنند می کنم اور می کنیم. بہت ہی آسان ہے، بہت آسان. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. لیکن پھر بھی اگر آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں ہم سے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ فعل نہیں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ حضرات کو بتائیں گے. آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.